اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ملاقات کا واقعہ نقل کیا کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی چیز مجھے سلام کرنے کا طریقہ سکھایا کہ سلام اس طرح کریں۔ میں نے سلام علیکہ کا لفظ پہلے استعمال کیا، سلام کا لفظ بعد میں استعمال کیا۔ نبی نے فرمایا سلام یوں نہ کیا کریں، السلام علیکم، اس طرح سلام کیا کریں۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا طریقہ مجھے سکھایا۔ پھر میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا محبوب مجھے چند نصیحتیں ہی کر دیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت یہ کی کہ کسی کو گالی نہ دینا۔ صحابی کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی آدمی کو، کسی غلام کو، غلام تو غلام، میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زبان کو گالی سے بچانا چاہیے۔ کرتے ہیں ارادہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے، عام طور پر لوگ بات کرتے کرتے مذاق میں بھی گالی بول جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسری چیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمائی کہ نیکی چھوٹی ہو اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑ مت دینا۔ اور علماء نے لکھا کہ کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پہ جو لقمہ گرتا ہے، لقمے کی حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کے بندہ اس لقمے کو اٹھاتا اور کھا لیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس لقمے میں اتنی تاثیر ہے اس بندے کو اٹھا کے جنت تک پہنچا دے گا۔ اور چوتھی چیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنے بھائی سے جب تو گفتگو کرے خندہ پیشانی کے ساتھ، تر و تازگی کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کر۔ اور پانچویں چیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنے پاجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، آدھی پنڈلی تک، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہی چاہیے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی بندہ تجھے تانا دے، تیرا عیب نکالے جو تجھ میں ہے، اور تو اس کا عیب جانتا ہے جو اس میں ہے، تو بھی تانا دے سکتا ہے، اسے تانا نہ دے بلکہ اسے معاف کر دے، اللہ رب العزت تجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا